صفحہ نمبر 401 اور آیت نمبر ہے جی 66 نمبر دی آیت رکوع شروع ہو رہے ہیں جی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ صفحہ 401 سورت مریم آیت نمبر 66۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان یہ کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اَإِذَا مَا مِتُّ جب میں مر جاؤں گا تو لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا کیا مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ یہاں پر یہ معنی لکھا ہے کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ مشرکین مکہ میں بعض مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے۔ سارے مشرکوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کچھ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارے مشرکوں کا یہ عقیدہ ہوتا کہ انسان مرنے کے بعد مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے تو پھر مشرکین کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ میں حوالہ بتاتا ہوں، کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ انسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے تو پھر یہ کبھی نہ کہتے کہ یہ جو ہمارے اللہ کے نیک بندے فوت ہو گئے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا۔ یہ سورۃ یونس کے اندر جی 11ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، میں حوالہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی، یہ صفحہ نمبر ہے جی 271 اور آیت نمبر ہے جی 18۔ صفحہ نمبر 271 آیت نمبر 18۔ یہاں پر ذرا دیکھیں کہ بعض مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا اور بعض مشرک آخرت کے منکر تھے، وہ والا عقیدہ جو اپنے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں جی آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ ان ذاتوں کو، ان ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ گروہ جو ہے یہ خود کہتا تھا کہ جن کو ہم پوجتے ہیں یہ ہمیں دے کچھ نہیں سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ گھاٹا دے سکتے ہیں، پھر کیوں پکارتے ہیں؟ ہمیں بھی پتہ ہے جی دے تو کچھ بھی نہیں سکتے، لیکن اس لیے پکارتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے جی یہ کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن اللہ کی عدالت میں ہماری سفارش کر دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے مشرک موجود ہیں جو کہتے ہیں جی اساں کوئی قبراں والا کول منگ دیاں، اساں کوئی انہاں کول ون کے دھیاں تے پتر منگ دیاں، یا انہاں کول ون کے اپنے واسطے خیراں تے بھلائیاں منگ دیاں۔ نا، اساں تا انہاں دی قبراں تے جاندے ہاں تاکہ اللہ دے دربار وچ اساں دی سفارش کر دیون۔
बाज मुशरिक आज भी ऐसे हैं। बाज मुशरिक ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही सारा कुछ देते हैं जी, हजरत सुल्तान बहू की कब्र पे जाओ तो बेटा मिलता है जी, फला हस्ती डुबियों कश्तियों को तारने वाला है जी, फला यूं करने वाला है। बाज तो इस बात के कायल है कि नहीं जी यही कुछ करते हैं बाबे। बाज कहते हैं ना जी ना, वो जरा थोड़े हल्के दर्जे के मुशरिकीन के कि जी ये तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश करते हैं ये। वयक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह। आगे अल्लाह ने क्या कहा, कुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द। कह दो कि तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे ना आसमानों में मालूम है ना जमीन में। क्या मतलब, तुम जो कहते हो जी हमारी सिफारिश अल्लाह के दरबार में करते हैं, ये ऐसी बात है इस बात का अल्लाह को भी पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चल गया। इस गल दी कोई दलील ना जमीन च मौजूद है ना आसमान ते मौजूद है। वत भी तू सा दो जी सारियां सिफारिशां कर देन। अल्लाह फरमाया जो मर जाए वो सुन नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता वो आगे बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता वो तुम्हारी सिफारिश भला कैसे कर सकता है। बहरहाल मेरा जो मौजू है सबक है वो क्या है, सबक में है कि मुशरिकीन का बाज गिरोह ऐसा था। अपने सबक में आ जाए 401 सफ़ा। फरमाया मुशरिकीन मक्का में से बाज ऐसे थे वो क्या कहते थे जी कि जनाब मर जाने के बाद बंदा मट्टी से मट्टी हो जाता है, कोई जिंदा नहीं होता, बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसी गिरोह का तस्करा यहाँ पे हो रहा है। कहता है वयक़ूलुल इंसान, इंसान कहता है इज़ा मा मितो, जब मैं मर जाऊंगा, लसौफा उखरजु हय्या, क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा, यानी आखिरत का इनकार करते हैं। और आपको पता होगा मसले का कि आखिरत पर ईमान रखना ईमान की शर्त है। पढ़ते हो ना, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कदरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला। और आखिरी शर्त क्या है, वल बासे बादल मौत, मौत के बाद दोबारा उठने पर भी हमारा ईमान है। अगर एक गल बंदा न मने बंदा मोमिन ही नहीं होता। हमारा ईमान है मरने के बाद इंसान अल्लाह की अदालत में जब पहुंचता है उसके बाद क़यामत के दिन अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। तो ये क्या कहते हैं जी, इज़ा मा मित्तु लसौफा उखरजु हय्या, जिस वक़्त मैं मर जाऊंगा तो फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, अवला यज़कुरुल इंसान, क्या इंसान याद नहीं करता, क्या इंसान नु ए याद नहीं आंदा, अन्ना खलकना हो मिन कबलो, कि हमने तो इसे पहले भी पैदा किया है। क्या इंसान को ये बात समझ नहीं आती कि यार तेरा वजूद नहीं था और हमने तुम्हें वजूद दिया, बगैर वजूद वाले को वजूद अता किया था, जब पहली दफा वजूद अता कर दिया तो दोबारा जिंदा करना हमारे लिए क्या मसला हो सकता है। तो फरमाया अन्ना खलकनाहु मिन कबलो, हमने इसको तो पहले पैदा किया, वलम यकु शैया, और वो कोई भी चीज नहीं था। भाइयों याद रखे, मसला समझे, बात समझे। आज 2025 क्या 5 सितंबर है, 5 सितंबर 2025 है। याद रखें हम जितने बैठे हैं 1925 की 5 सितंबर को हम में से कोई बंदा नहीं था। कोई है 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ कोई दावा करे। 1925 की 5 सितंबर को हम में से जितने बैठे हैं कोई बंदा यहाँ पे नहीं था। और ये भी याद रखें, जो गालिब यकीन है वो ये है कि 2125, आज 2025 है ना, 2125 की 5 सितंबर को भी हम में से यहाँ कोई नहीं होगा। असा सारे कब्र चो सा,
असा सारे दुनिया हम सब के सब दुनिया की जिंदगी की एक एक सांस का हिसाब दे रहे होंगे, और यहाँ और आके मुदर्रिस दर्स दे रहा होगा, और आके आपकी मस्जिद की इंतजामिया होगी, और नमाजी होंगे, हम नहीं होंगे। तो अल्लाह फरमाता है वल्लम यकुशैया, ओ बंदा तू तो था ही कुछ भी नहीं, हमने तुम्हें पैदा किया, अदम से तुम्हें वजूद में दिया, तो तुम्हें जब वजूद पहली दफा दे सकते हैं तो दोबारा पैदा करना कोई नामुमकिन है हमारे लिए। तो फरमाया वल्लमिया कुछ शैया। आगे देखें जी, बड़ी सख्त बातें हैं, यानी बड़ी खौफनाक बातें हैं जो आगे हैं, तवज्जो से सुने। फवा रब्बे का, तुम्हारे रब की कसम है। अल्लाह कसम चाहिए, जिस तरह बंदा जलाल में आके कसम खा देता है, एक कम में करे सही करे सा। अल्लाह फरमाया फवा रब्बे का, ए मेरा पैगंबर मुझे तेरी कसम है, लनहशुरन्नहुम, हम इनको जरूर जमा करेंगे क़यामत के दिन, जरूर इनको उठाएंगे, वश्शयातीन, और शैतानों को भी वहां पे जमा करेंगे, जो शयातीन है उनको भी जमा करेंगे। सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम हौला जहन्नम जिसिया, फिर इन सब को जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे, घुटनों के पर गिरे हुए, घुटनों पर गिरे हुए ये होंगे। क्या मतलब है कि इनको जहन्नम के करीब अल्लाह ताला सामने मैदान माशर में जहन्नम लाई जाएगी, और वहां पर सारे लोगों को जमा किया जाएगा। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, फरमाया क़यामत के दिन सारे लोग जमा होंगे, अचानक 70,000 लगाम लगी हुई जहन्नम आएगी, 70,000 लगामों से फरिश्तों ने उसे खींचा होगा, और वो जहन्नम मैदान माशर में लाई जाएगी जहन्नम। वहां पर क्या होगा, वहां पर आकर शेर की तरह वो धार निकालेगी, शेर की आवाज में धार आ देना, शेर की तरह वो धाड़ेगी, इतना खौफनाक आवाज होगा, बाकी तो बाकी रह गए, अल्लाह के जितने नबी खड़े होंगे वो भी बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह, बड़ा औखा मंजर है, क़यामत का मंजर बड़ा खौफनाक मंजर है। इसलिए भाइयों याद रखिएगा, दो चीजें हैं, एक है क़यामत, मौत के बाद वाले मराहिल, और एक है मौत। आज हम मौत से डरते हैं, मौत के बाद वाले मराहिल से नहीं डरते। हालांकि मौत से डरने से हमें कोई फायदा नहीं है, मरना तो है, डरोगे तब भी मरोगे, नहीं डरोगे तब भी मरोगे, ये डरने की चीज नहीं है। डरने की चीज है मौत के बाद वाले मराहिल, उनसे बंदा डरे। क्यों? अगर उनसे बंदा डरेगा, नेकियां करेगा, तो अजाबों से बच जाएगा, फायदा होगा डरने का। मौत से डरेगा तो डर की वजह से मौत से बच नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें। उस दिन मैं हदीस शरीफ पढ़ रहा था, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अत्तहियात के अंदर दरूद पाक जब पढ़ा जाता है ना, तो वहां पर उसके बाद अल्लाह ताला अल्लाह के नबी 4 चीजों से पनाह मांगते थे। क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, हाय हाय, पहली पनाह मिन अज़ाबिल कब्र। नंबर 2 वाऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। नंबर 3 वाऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। तर्जुमा बताता हूँ। नंबर 4 वाऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। इन 4 चीज़ां दी अल्लाह दे नबी पनाह मंगदे होंदे हन। पहली चीज अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मिन अज़ाबिल कब्र, अज़ाबे कब्र तो मैनू बचा ले, अपनी पनाह च ले ले। तो सभी आखो आमीन। अल्लाह अज़ाबे कब्र से मुझे बचा ले। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अगर मैं तुम्हें बताऊं ना अज़ाबे कब्र कैसा कैसा होता है, या तुम देख लो अज़ाबे कब्र, तो तुम अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाना छोड़ दोगे। हाँ, कभी कभी याद रखे, असल अज़ाबे कब्र तो होता है रूह को, या सवाबे कब्र होता है रूह को, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला इस दुनियावी कब्र में भी नजारा करा देता है लोगों को।
تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہوتا رہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم دیکھ لو نا آنکھوں سے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ بڑی اوکھی سیڑھی ہے جی، بڑی اوکھی پوڑی ہے، بس اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ چلو باتوں میں بات آ گئی، حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، توجہ کرنا بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنی اپنی سواریوں پر ہیں، دو قبریں ہیں راستے کے کنارے پر، قبروں کے قریب سے گزرنے لگے۔ اللہ کے نبی کی جو سواری تھی قریب سے گزرنے لگی تو ڈری اور کود کر ادھر جا کھڑی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے سواری کو سنبھالا، پھر صحابہ سے فرمایا او صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے میری سواری کیوں ڈری ہے؟ راستے چلتے چلتے ڈر گئی، تمہیں پتہ ہے میری سواری کیوں ڈری ہے؟ یا رسول اللہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دو قبریں والے ہیں، یہ جو دو قبریں ہیں، ان قبروں والوں کو ہما یعذبان، ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور میری سواری ان کے عذاب کی ڈر کی وجہ سے ڈر گئی اور ادھر جا کھڑی ہوئی۔ اللہ پھر آگے سمجھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان قبروں والوں کو عذاب کوئی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ گناہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کون سے گناہ؟ توجہ کرے بھائی، کون سے گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے؟ فرمایا پہلا ایک بندہ ہے ان میں سے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ چھوٹے پیشاب دے قطرہ تو نہیں بچدا ہوندا۔ چھوٹا پیشاب کیا، قطرے لگ رہے ہیں، خیال ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، تو اس نے آنکھوں آ جا نماز پڑھ، او جی میرے کپڑے پلید ہیں، کیوں تو مسلمان نہیں اپنے کپڑے نہیں پاک رکھ سکتا؟ یہ کوئی بہانہ ہے، لاجک ہے یہ کہ جی میرے کپڑے نہ پاک ہے؟ یہ بے ایمان بندے کی نشانی ہے کہ بندہ بہانہ کر دے میرے کپڑے نہ پاک ہے۔ اس لیے فرمایا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب دے چھینٹے پیروں تے آن لگے خیال ہی نہیں کیتا، نال کھڑا کسی بچے نے پیشاب کیتا ہے اتے آ گیا، پرواہ ہی نہیں کیتی ہے۔ عورتوں میں یہ عموماً ہوتی ہے بیماری، عورتیں بچے جھولی میں پیشاب کر دیتی ہیں، بس پورا دن عورت گزار دیتی ہے، صبح پیشاب کی ہے زہر تک، آپ پہ پیشیاں لے کپڑے دھسا جائے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ بندہ احتیاط کرے اور اس کا فوراً حل نکالے۔ ٹھیک ہے، جانوروں کے اندر بندہ چل رہا ہے اور جانور نے چھوٹا پیشاب کیا، بندے کے اوپر لگ گیا، احتیاط کوئی نہیں کی اس نے، بچہ ہی کوئی نہیں، وہ جا کے دھو لیتا اگر چھینٹے آ گئے تو، احتیاط نہیں کرتے لوگ۔ اس لیے بھائی فرمایا کہ میرے صحابہ ان قبروں والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کا جرم یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں اور قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ نمبر دو، دوسرا بندہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرتا تھا، بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی کمزوریاں بیان کرتا تھا۔ اللہ معاف کرے آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں، فلانا انہی آئی ہوئے یہ نہیں بیٹھا جرا تیرے نا تو انہی آئی یار، اس ایک گل کی تھی اس ایک کم کیتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عذاب قبر بڑی سخت چیز ہے، تو چار چیزوں سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ عذاب قبر سے مجھے بچا، واعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ بڑا سخت عذاب ہے، آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ کتنا سخت ہوگا، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ آگے دیکھیں، فرمایا تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہ زندگی تے موت دے سارے فتنہ تو میں تیری پناہ منگدا۔ آمین آمین۔ ہاں اللہ زندگی دے وچ فتنہ تو بچائے، موت والے فتنہ تو اللہ بچائے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا، چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی کہتے تھے، اللہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ دجال جو ہوگا بڑا فتنہ ہے، اس پر گفتگو ہو نہیں سکتی، مختصر عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، کسی نبی کے دور میں وہ دجال نہیں آیا، میں محمد تمہیں ڈرا رہا ہوں میری امت میں وہ آئے گا۔
جب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے بتایا نا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا یہ جھاڑیاں جو مسجد کے آس پاس جھاڑیاں تھیں نا، فرمایا صحابہ کہتے کہ یوں جھاڑیوں کے پیچھے دجال چھپا بیٹھا ہے، ابھی آنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہم اتنے ڈر گئے۔ اللہ کے نبی نے جب ہماری کیفیت دیکھی تو فرمایا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میری زندگی میں آ گیا تو میں اکیلا تم سب کی طرف سے کافی ہو جاؤں گا اس کے لیے، اور میرے بعد آئے گا تو پھر مسلمان خود کافی ہو جائیں گے اس کے لیے۔ بس دعا کیا کرو اللہ دجال کے فتنے سے بچائے۔ بہت اوکھا فتنہ ہو سی، بہت ڈاڈا فتنہ ہو سی۔ کیسے؟ بندے کو سامنے گردن پہ تلوار مارے گا، سر ادھر جسم ادھر، دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر کے کہے گا، پہلے اسے کہے گا، پہلے جب بندہ ٹھیک کرو گا اس سے کہے گا ہاں بھائی دسا میں تیرا خدا ہاں کہ نہیں؟ وہ کیسی نہیں، تو کیوں خدا ہے؟ خدا تو میرا اللہ ہے، مسلمان ہوگا نا وہ، تو کہ خدا اللہ رب میرا اللہ ہے، تو کہاں سے ہے؟ تو وہ تلوار مارے گا، سر ادھر اور جسم ادھر چلا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ اس کو جوڑے گا اور زندہ کر کے کھڑا کرے گا، اس سے کہے گا ہاں بھائی اب بتا میں خدا ہوں کہ نہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے وہ مومن کہے گا اگے تو میرا یقین ہائی پر اتنا پکا یقین نہیں، ہوں تے مینوں پکا یقین ہو گیا تو پکا دجال ہے، رب میرا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دجال اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا پر مار نہیں سکے گا۔ یہ امتحان اتنا بڑا یار امتحان ہو کہ بندہ سامنے مار کر اس کو دوبارہ زندہ کر دے، یہ جڑے کمزور ایمان والے یا عام دنیا دار بندے یہ تو رول ویسن، اس کے ساتھ تو کتنے لوگ شامل ہو جائیں گے واقعی یہ خدا ہے، یہ نجات دہندہ ہے۔ اس پر بات لمبی ہو جائے گی یار۔ یہ جو دجال آئے گا نا، دجال کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے روئے زمین پر ہر طرف فتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے کہ ہر بندہ بے چین ہوگا۔ جب یہ پوزیشن ہوگی نا، اچانک آواز لگے گی جس کو ہم اپنی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا تے پوسٹاں لگ سن، سوشل میڈیا پہ کلپنگ ہوگی، کیا ہوگا؟ او جی مصیبتاں تو بچاؤن واسطے ایک آ گیا شخصیت، آ گیا جی نجات دہندہ، یہ ساری نجات ریلوے سے ہے، اور پھر وہ آئے گا اور نعرہ لگے گا یہ نجات دلانے والا ہے، پھر آ کر وہ بڑے بڑے رفاہی کام کرے گا، لوگوں کے اچھے اچھے کام کرے گا، پہلے لوگوں کو مول لے گا، لوگوں کو خریدے گا، لوگوں کے دل جیتے گا، پھر اس کے بعد وہ اپنی بدماشیوں پہ اتر آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو اجڑی ہوئی قوم ہوگی، اجڑے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ امید میں ہوں گے کہ ہے کوئی ہمارا نجات دہندہ آ جائے، اسی تلاش میں ہوں گے کہ اسی اسنا میں وہ دجال اپنی بدماشیاں دکھانا شروع کر دے گا۔ فرمایا وہ اس زمین پر 40 دن رہے گا۔ کتنے دن؟ 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ یہ 3 دن گزرنے کے بعد باقی جو 37 دن ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی یہی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ایک اور حدیث میں ایک اور دعا بھی آتی ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ مینو گناہ تو بھی محفوظ فرما تے مینو قرض تو بھی محفوظ فرما۔ یہ بھی دعا نال آندی ہے۔ بہرحال دعائیاں منگنیاں چاہیے اللہ دے کول اور اللہ پاک دی حفاظت میں حاصل کرنیاں چاہیے۔ جی اپنے سبق میں آئیں جی۔ اللہ فرمایا پھر ہم ان کو جمع کریں گے ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، جہنم کے گردا کے دن کو جمع کریں گے۔ ثم لننزعن پھر ضرور بضرور لننزعن ہم ضرور بضرور کھینچیں گے من کل شیعۃ ہر گروہ سے ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اللہ سے سخت سرکشی کرنے والے۔ ترجمہ یہاں پہ دیکھیں پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو جہنم کے قریب جمع کرے گا، پت انہاں دے وچوں او بندے اللہ پاک علیحدہ کر دے سی جڑے اللہ دے معاملے دے اندر زیادہ بدماش بندے ہوندے ہیں، زیادہ سرکشی کر دے نا، اللہ انہوں نے علیحدہ کرے سی۔ جس طرح ابو جہل ہے،
ہاں کافر تو اور بھی ہن نا مشرک، لیکن ابو جہل زیادہ سخت ہے، عتبہ ہے وغیرہ وغیرہ بہت سارے تھے. تو یہ سارے جو ہے ان لوگوں کو، اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کرے گا. آگے دیکھیں جی، فرمایا ثم لننزعن، پھر ہم ضرور بضرور نکالیں گے، من کل شیعۃ، شیعہ دا معنی ہوندا ہے گروہ. اے جڑے سارے ہاں شیعہ انہوں اس اپنے آپ اس واسطے شیعہ آدھے کہ شیعان علی، ہم علی کا گروہ ہیں. انہاں دا دعویٰ انہاں دا پیو ڈاڈا دا وہ شیعان علی، حضرت علی دا نا آج تک استعمال کریں دے آدھے، اس واسطے انہوں شیعہ آکھا جاندہ ہے. انہاں دیاں بہت ساریاں قسمان، انہاں دیاں بہت ساریاں قسمان ہے، اسماعیلی شیعہ، زیدی شیعہ، اثنا عشری شیعہ، بہت ساری قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ غلیظ جو ان میں سے ہیں وہ اثنا عشری شیعہ ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال ثم لننزعن من کل شیعۃ، ہم ہر شیعہ یعنی گروہ، ہر گروہ میں سے ہم نکالیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اللہ کے معاملے میں جو زیادہ بدبخت ہے، سرکش ہے، ہم ان کو علیحدہ کریں گے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، ثم اور پھر لنحن اعلم، ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں، بالذین ان لوگوں سے، ہم اولا بہا صلیہ، دو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں. کیا مطلب، اللہ ان لوگوں نو جمع کر کے ان وچوں کچھ وڈے سرکشاں نو علیحدہ کر کے اللہ پاک انہاں نو جہنم میں سٹے سی. تے اللہ آدھے اساں ڈاڈھا جان دیاں کیڑا زیادہ بدماش ہے دنیا تے، کیڑا زیادہ جہنم دا حقدار ہے، اساں انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیونا ہے. آگے دیکھیں بڑی اہم آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ، اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا. ہاں کوئی بھی بندہ چاہے کافر ہے، توجہ کریں بڑی اہم آیت ہے اور اے سارے نال موقع آنا ہے. کوئی بھی بندہ چاہے کافر ہے یا مومن ہے، موحد ہے، مشرک ہے، کوئی بھی بندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کو اس جگہ سے گزرنا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا وہ جگہ پل صراط ہے. پل صراط کو جسرن، عربی کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر جسر ڈالا جائے گا. یا رسول اللہ جسر کیا ہے؟ فرمایا سلپ ہونے والا پل، پھسلن والا پل. وہ جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا. دوسری حدیثوں میں آتا ہے 500 سال اونچائی ہے، 500 سال لمبائی ہے، 500 سال اترائی ہے، 1500 سال کا طویل سفر ہے جو جہنم کے اوپر پل لمبا رکھا جائے گا. اس کے اوپر سے اللہ کا قرآن کہتا ہے جتنے بھی تم بندے ہو سب کے سب نے اس پل سے گزرنا ہے. اس تو بغیر چارہ کار ہی کوئی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اس پل صراط سے بچ جائے. بڑا عجیب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، توجہ سے بڑی اہم آج کا درس ہے یار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہوں گے جو پل صراط سے بجلی کی رفتار کی طرح گزریں گے، بجلی کی رفتار کی طرح، آنن فنن. مومن بندے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو بندے ہوا کی رفتار کی طرح گزریں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار کے برابر سپیڈ میں گزریں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اونٹ کی رفتار کے برابر گزریں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو پیدل گزریں گے، اور کچھ بندے ایسے ہوں گے جو چل کر گزرنے لگیں گے تو گریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر گریں گے، گرتے پڑتے بالآخر گزر جائیں گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا باقی لوگ نہیں گزر سکیں گے، باقی لوگ نہیں گزر سکیں گے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث ہے، اس پل صراط کے دونوں کناروں پر اللہ نے ایسی چیزیں لگا رکھی ہیں. سعودان، عربی میں لفظ استعمال ہوا، ایک جو ہے کانٹا نما ایک چیز ہے. فرمایا سعودان نامی کانٹا ہے، اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، وہ اس پل صراط کے ارد گرد اللہ نے لگا رکھی ہیں. جو لوگ گزر رہے ہوں گے ان میں جو بندے کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے یا گناہگار ہوں گے، وہ سودان کانٹے ان کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالتے جائیں گے. بڑا اوکھا مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے.
اللہ کی قسم ہے ہم نے گزرنا ہے اور لوگوں گزرنا ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، اس تو علاوہ چارہ کار ہی کوئی نہیں، کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو اللہ پل صراط تو ساری مدد کریں، اللہ پل صراط سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ بڑی اوکھا مرحلہ ہے، اوکھی جگہ ہے، مشکل مقام ہے، تو اس لیے یہاں پہ اللہ نے فرما دیا وَإِن حسر پیدا کیا۔ مولانا بیٹھے ہیں پوچھیں ان سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو آدھے جو کوئی بندہ ایو جا نہیں جیرا اتھو نہ گزرتا ہوئے، اس نے اس پل صراط تو گزرنا ہے۔ کانا اگلی گال کانا علی ربک حتما مقضیا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے اور مقرر ہے۔ یہ میں نے مزہ نہیں کیتا تو آسانی زبان سمجھو ذرا، کانا علی ربک ہے یہ تمہارے رب پر کیا چیز، حتمن حتمی بات، حتمن حتمی بات، یقینی بات ہے، مقضیہ فیصلہ شدہ بات ہے۔ اے ہن تو مانا سمجھ آیا ہو سی جیرا میں اپنی زبان کیتا ہے، کان علی ربک ہے یہ تمہارے رب پر حتمی بات، مقضین حتمی فیصلہ، یقینی فیصلہ ہے کہ جو بھی انسان ہے اس نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ اللہ سبوں گناہگار حقیقت ہے، اللہ اپنی رحمت نال بچاویں، اپنی رحمت نال سانو پل صراط دے اندر ساری مدد کریں۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے، بات لمبی تو نہیں ہو گئی زیادہ، ہاں 35-37 منٹ ہو گئے، بس 5-7 منٹ یار، میں زیادہ لمبا تو نہیں کر رہا، آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، بس اصل میں نے رات کو بیان بھی کرنا ہے ابھی، اللہ پاک مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال بات سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو مومن بندے پل صراط سے پار ہو جائیں گے پر وہ پار تھی سن نا وقت کو سکون دا ساگن سن، مومن بندے بھی وقت سکھ دا ساگن سن ہونا سب بچ گئے، کیونکہ اس کے بعد آگے جنت ہے، پہلے میدان محشر ہے، پھر اس سے چلایا جائے گا آگے جہنم کے اوپر پل صراط ہے، پل صراط سے ہر بندہ گزرے گا اور ناکام ہونے والے گر جائیں گے، کامیاب ہونے والے پل صراط سے آگے کراس کر جائیں گے۔ اس کے بعد سکھ دا ساگ ہن کے آکسن اللہ ساڈے نال ساڈے فلانے نمازی بھی نماز پڑھدے ہوندے ہیں، فلانے بندے بھی ساڈے نال درس دے اندر شریک ہوندے ہیں، فلانی نیکی ساڈے نال رل کے فلانے فلانیاں تے فلانے ساڈے نال اے کام کردے ہوندے ہیں، او کتھے گئے؟ اللہ جواب دینا ہے وہ جہنم میں چلے گئے، پل صراط تو تلے گر گئے۔ اللہ نو عرض کر سن اللہ مہربانی فرما انہاں نو جہنم میں چو کڈ، اللہ پاک وقت انہوں نے اجازت دے سی، مسلمان دوسرے مسلمان دی سفارش کرے سی، اپنے جانن والان دی انہوں نے جہنم میں جو کڑوے سی نکل آسن۔ اس تو بعد اللہ پاک شفاعت دا سلسلہ جاری کر سن، حافظ قرآن 10 بندیاں نو کڑ رہے ہیں، عالم اتنے بندیاں نو کڑ رہے ہیں، حاجی اتنے بندیاں نو کڑ رہے ہیں، لوگ سفارشاں کر سن ایمان والے تے اللہ ایمان والے جیرے جہنم میں سڑن گرن مومن ہن لیکن گناہگار ہن، دے حق کے اللہ سفارش منظور کرے سی۔ اچھا وہ جہنم میں جو کڈیندے ویسن گھٹدے ویسن، اللہ دے نبی بھی سفارشاں کرے سن، سارے نبی سفارشاں کرے سن، لوگوں نو کڈیا جا رہے ہیں، سفارشی مک ویسن تے ایمان علیہ جے بندے جہنم میں چپے ہو سن۔ اللہ پاک نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک نے اپنی رحمت والا ہاتھ کنی اللہ دہاتے کما یلی کو بے شان ہی، جنہیں اللہ دی شان ہے دے مطابق اللہ دا ہاتے، اساڑے آر نہیں، اللہ دی شان دے مطابق ہاتے، اساڑا ایمان ہے۔ اچھا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اپنا ہاتھ جہنم میں داخل کر سن تے اللہ مٹھی بھر کے اللہ وط جہنمیاں مومناں نو جہنم میں چو کڈ لے سی۔ اور کوئی اللہ دی مٹھی کوئی 5 بندے آ سن، لکھاں کروڑا مومن ہو سن جیرے ہن تا موحد لیکن گناہاں دی وجہ تو جہنم میں سڑ دے پیان۔ حدیث شریف دا مفہوم ہے جیلے اللہ مٹھی بھر کے جہنمیاں نو کڈھے سی او جہنمی کولا ہو چکے ہو سن، کولا ہو چکے ہو سن۔ بھائیو پل صراط کوئی معمولی شے نہیں، پل صراط معمولی شے نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جیرا سورہ فاتحہ پڑھ دیاں، الصراط المستقیم دا معنی پل صراط ہے،
اہدنا اللہ ساری رہنمائی کر صراط المستقیم، او جڑا پل صراط ہے نا اس راستے اس پل دے بارے بھی ساری رہنمائی کریں اور ساری مدد کریں، اے بھی فرمایا اے بھی مراد ہے۔ اس واسطے اللہ کول جہنم تے قیامت دی سختیاں اور پل صراط عذاب قبر ان معاملات دے اندر اللہ دے کول مدد منگتے رہ کرو، اللہ ساری مدد کریں۔ اساں اس قابل کوئی نہیں، ساڈے چو کیڑا جنا ہے جرا اپنے ہاتھ تے انگارہ رکھ کے 10 منٹ بیٹھ سکے، 10 منٹ نہیں 5 منٹ بیٹھ سکے؟ کوئی ہے ایسا؟ جرا بندہ ایک انگارہ ہاتھ تے 5 منٹ نہیں برداشت کر سکدا، وہ سارا وجود اس دا جہنم دی اگ دے اندر جلا جائے تو وہ بندہ کینے برداشت کرے گا؟ قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اتھے زندگی ہے تے نہ موت ہے۔ کیا مطلب؟ نہ اتھے جیندہ رہ سکتا ہے لیکن جیندہ تو ہے، موت اتھے کوئی نہ جو مر سکے، ذلیل ہو جائے گا جہنم میں جیرا گیا۔ اس واسطے فرمایا خوش نصیب بندے او حسن جنہ واسطے قیامت والے دن اعلان تھی سی ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، فلانا فلانے دا پتر اس دی نیکیاں زیادہ ہو گئیاں، اج جو کامیاب ہو گیا ہے۔ خوش نصیب بندہ او ہو سی، اور فرمایا بد نصیب او ہو سی جس دے بارے اعلان ہو سی ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ، فرمایا ایسا بندہ برباد ہو گیا ہے جس بندے دا اعمال نامہ نیکیاں والا تھڑ گیا ہے تے گناہاں والا ود گیا، برباد ہو گیا ہے۔ فامہ ہاویہ، ایسے بندہ دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اساں سارے دی حفاظت فرمائے جی۔ گل مکا لواں اتھیں بات انشاءاللہ اگلے مہینے انشاءاللہ پورا کرساں۔ اے درسو بھئی درس نال فائدہ تھین ہے نا انشاءاللہ، توجہ نال۔ اللہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی تم میں کوئی شخص نہیں مگر اس پر سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ میں جرا تو مانا دس ہے وہ یاد رکھے، کوئی بندہ ایو جا نہیں جرا پل صراط تو نہ گزردا ہوئے، ہر بندے نے پل صراط تو گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اللہ دا یہ فیصلہ حتمی ہے تے یقینی ہے، ہر بندے نے پل صراط تو گزرنا ہے۔ ہاں وقت کیوں ہونا ہے؟ ثم ننجی الذین اتقوا، ثم پھر ننجی الذین اتقوا، ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہائے ہائے، ہلاک تا او ہو گیا جیرا ہمیشہ دا جہنمی ہو گیا۔ بھائیو جس بندے نو ایمان دی دولت مل گئی ہے، اگر خدا نہ خاصتا او گناہگار تے مجرم میں وقت بھی ایک دن امید ہے جہنم میں جو نکل آسی، ٹھیک ہے؟ ہن کنجے نکل سی اے دے بارے زندگی رہی تساں یاد رکھنا ہے۔ اگلے مہینے تو میں درس دے اندر نصیب ہویا تو تم دسے سا کہ جیرا بندے دے اندر ایمان رائی برابر ہی موجود ہو سی، او قیامت اللہ رے جہنم میں جو نکل سی تے او بندہ کی ہو جے ہو سی جس نو اللہ تعالیٰ سب تو آخر تے جہنم میں جو کڑ کے جنت وچ کھڑے سی۔ حدیث دے اندر اس دی پوری تفصیل موجود ہے، انشاءاللہ اگلے درس سے تانوں سنو آسان جی۔